ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت کو پیدا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ اور آ کر اپنی رائے دو کیسی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھنے گئے، فنظر الی الجنہ وما اعد اللہ فیہا، جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جنت کے چشمے دیکھے، سلسبیل کے چشمے، معین کے چشمے، رحیق کے چشمے، جنت کی نہریں، پانی کی اچھلتی ہوئی نہریں، دودھ کی نہریں، اور وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں، من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، اور جنت کی حور، قصور، غلمان، اور جنت کی طرح طرح کی نعمتیں دیکھیں۔ بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ بڑی حسین جمیل جنت ہے۔ واپس آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت دیکھا ہے؟ کہ جی یا اللہ، کیسی ہے؟ عرض کیا یا اللہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت، وعزتک لا يسمعها احد الا دخلها، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جو اس جنت کو سنے گا، اس کے حسن کو سنے گا، اس کے جمال کو سنے گا، اس کی اندر کی نعمتوں کو سنے گا، اس جنت تک پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، ایک بھی آپ کے بندوں میں سے پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے جنت میں جانے والے ہوں گے، سب جنت کا ٹکٹ لے کر جائیں گے۔ قسم کھا کر کا ایک بھی باہر نہیں ہوگا، سارے جنت میں پہنچیں گے، جو سنے گا جنت میں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر ایک پردہ ڈالا اور اس کو مکمل طور پر اوپر سے لے کر نیچے تک اس پردے میں اللہ نے ڈھانپ دیا۔ وہ پردہ کس کا تھا؟ مکارہ کا، حفھہ بالمکارہ، مشقتوں کا پردہ، آزمائشوں کا پردہ، امتحانات کا پردہ، اور ایسی ایسی مشقتیں، صرف مشقت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں خالی ایسی مشقت ہیں، وہ مشقتیں جو وہ قربانیاں جو ہم سے پہلوں نے دی، اس امت سے پہلوں نے دی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ جب ایک دم ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، تو وقت کے بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ کون ہے میری سلطنت میں نیا دین مذہب اختیار کرنے والا، کہ ان کو واپس آباء و اجداد کے دین کے لو۔ مگر وہ ایمان ان کے دلوں کو چھو چکا تھا، دلوں میں اتر چکا تھا۔ جب ایمان کی حلاوت دلوں تک پہنچ جائے تو پھر انسان پیچھے نہیں ہٹتا، ہر قربانی دینی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ظلم کیا، تشدد کیا، اس سے بھی وہ باز نہ آئے۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان خندقوں میں ایندھن بھروایا، پھر اس کو آگ لگائی۔ جب اس کے شعلے شرارے آسمان سے باتیں کرنے لگے، ان سے کہا آخری وارننگ دے رہا ہوں، واپس آ جاؤ ورنہ اس آگ میں پھینک دیا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے آگ میں جلنا، واپس آنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں جو کلمہ گو اہل ایمان تھے، ان سب کو اٹھا کر بادشاہ نے ایک ایک کر کے آگ میں جھونک دیا، اور وہ جل گئے، راکھ ہو گئے، اور ان کی ہڈیاں بھی جل گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ملک کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، انہوں نے کوئی فساد فی الارض نہیں کیا تھا۔ ایک جرم تھا، وما نقموا منہم، ان کا بس ایک جرم تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایک جرم تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قائل ہوئے،
یہ پردہ ہے جنت کے اوپر۔ اس پردے کو کون پھلانگے گا؟ جو پھلانگے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس پردے سے گزرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے گھر کی لونڈی تھی، کنیز تھیں، ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، اس پر ظلم کرتے، تشدد کر دے۔ پھر ابو جہل آیا، اس نے تشدد کیا، ظلم کیا، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، ایمان کا نشہ چڑھ چکا ہے اور دل اس میں مست ہو چکا ہے، ظلم سہنا آسان ہے، برداشت کر جائیں گے۔ اتنا ظلم کیا ابو جہل نے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں جاتی رہیں، نابینی ہو گئی، اندھی ہو گئی، نابینی ہو گئی، آنکھیں دے دیں پر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ لبینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص لونڈی تھی۔ حضرت عمر تو بعد میں مسلمان ہوئے 41ویں نمبر پر، پہلے تو وہ کافر تھے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہی تھے۔ لبینہ پر اتنا تشدد کرتے وہ لہو لوہان ہو جاتی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، تھک ہار کر بیٹھ جاتے۔ جب بیٹھ جاتے اور وہ لہو لوہان بیٹھی ہوتی تو اس سے کہتے رحم کھا کے نہیں بیٹھا ہوں، تھک گیا ہوں اس لیے بیٹھا ہوں، دوبارہ ظلم کروں گا۔ وہ فرماتی کہ تم تھک گئے ہو مگر مار کھا کھا کے ظلم سہ کر میں نہیں تھکی، میں ابھی بھی تازہ دم ہوں، جو تم سے بن پڑتا ہے کر گزرو، ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جب سجدے میں گرے، ایمان لائے، فرعون کو طیش آ گیا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، یہ سب میں سمجھ گیا ہوں تمہاری سازش ہے، ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، اس کی میں سنگین ترین تمہیں سزا دوں گا، تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، پھر اسی پہ اکتفا نہیں کروں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور تم وہیں سولی پہ کڑکتی دھوپ میں سسک کر مر جاؤ گے، ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گے، ناقابل رحم لوگ ہو تم پر، ایسا اب میں ظلم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، تمام جادوگروں نے، انہوں نے کہا جو کر سکتے ہو کر گزرو، اب ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایمان لائے ان کو بمشکل 5 منٹ ہوئے۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، جو کر سکتے ہو کرو، ہر ظلم سہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ جنت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ایمان لانے کی پاداش میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، پیچھے نہیں ہٹے، پھر سولی پہ لٹکا دیا گیا اور دھوپ میں لٹکے ہوئے ہیں، 3 دن تک لٹکے رہے، تڑپتے رہے اور پیاس سے زبان کانٹا بن گئی، آنکھیں باہر آ گئیں، سب برداشت کیا کہ جنت میں جانا ہے، یہ پردہ ہے، اس سے گزرے بغیر آگے جا نہیں سکتے۔ احد کے میدان میں جب افراتفری ہوئی، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، پیچھے تیر اندازوں نے اول اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے تمہیں فتح دے دی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ چوٹی والوں سے حضور نے فرمایا تھا لا تبرحوا، اس چوٹی کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ 50 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے چوٹی پہ کھڑا کیا تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا تھا اور ان کو یہ آپ نے ہدایت فرمائی تھی لا تبرحوا، کسی قیمت پر یہ چوٹی تم نے نہیں چھوڑنی۔ ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا، تم دیکھ لو ہم دشمن پر غالب آ گئے، فتح مل گئی، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، دشمن کو دیکھو وہ ہم پر چڑھ آیا، غالب ہو گیا تو ہماری مدد کے لیے پھر بھی نہیں آنا۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا تَخْطِفُونَ الطَّيْرَ، تم دیکھو کہ ہماری لاشیں گر گئیں
اور پرندے اتر کر ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہ چوٹی نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے جب فتح عطا فرمائی، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو یہ چوٹی والے کہنے لگے لڑائی تو اب ختم ہو گئی، لہذا اس کار خیر میں بھی حصہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا حضور نے منع کیا ہے، ابھی کچھ نہ کچھ جنگ باقی ہے، ختم ہوئی ہے مگر مکمل نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے، پوری طرح شعلے بجھے نہیں ہیں جنگ کے، لہذا کھڑے رہو۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو ختم ہو گئی، وہ دیکھو سامنے بھاگ رہے ہیں۔ قریش بڑی بڑی خاندان کی عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے جو اشعار پڑھ رہی تھیں اور لشکر کو گرما رہی تھیں، جوش انتقام پیدا کر رہی تھیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ نے اتنی فتح دے دی کہ حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل، میں نے عورتوں کو دیکھا انہوں نے بڑے بڑے لباس پہنے ہوئے تھے اور دوڑی جا رہی تھیں، دوڑنے میں وہ لباس جب آڑے آنے لگے تو قد بدت خلاخلہن رفعن عن سوقہن، انہوں نے کپڑے اوپر سمیٹے پکڑے اور بھاگی جا رہی ہیں پہاڑوں کی طرف۔ ان کو بھی خطرہ محسوس ہو گیا کہ اب کہیں ہم پکڑی نہ جائیں، لونڈیاں نہ بن جائیں، اس حد تک اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو وہ جو لشکر 50 افراد کا دستہ پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس میں سے 40-42 لوگ نیچے اترے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود وہ نیچے اترے، انہوں نے کہا لڑائی تو ختم ہو گئی، مال غنیمت جمع کرنے لگے اور کفار کا لشکر بھاگا جا رہا ہے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جو نہ اس وقت حضرت بنے تھے نہ رضی اللہ عنہ بنے تھے، دیکھا کہ پچھلا مورچہ خالی ہے اور سمجھ گئے کہ یہاں سے اگر حملہ کیا جائے تو اس ہزیمت کو فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو وہ پیچھے سے ایک شاہ سواروں کا لشکر لے کر آئے اور پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے 8-10 افراد کے ساتھ مقابلہ کیا، تیر برسائے، وہ ختم ہو گئے، انہوں نے ڈھال پر تیر برداشت کیے، پھر پتھر پھینکے، تب بھی وہ اوپر چڑھتے آئے، مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ 8-10 افراد شہید ہو گئے، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا۔ آگے کفار کی نظر پڑی تو وہ بھی رک گئے، تو اب آگے سے بھی حملہ، پیچھے سے بھی حملہ ہے، ایک دم افراتفری اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اور اس دوران عبداللہ بن قمیعہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ ان کے شہید ہونے پر شیطان نے آواز لگائی، الا ان محمدن قد قتل، محمد رسول اللہ، العیاذ باللہ، شہید ہو گئے۔ صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں اور ایک ابتلا آ گئی، آزمائش آ گئی، ہمتیں جواب دے گئیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر جیسی ہستی کو دیکھا، تلوار گرا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا عمر کیا ہوا؟ کہ جب حضور نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل علیہ محمد الرسول اللہ۔ اگر حضور شہید ہوئے ہیں، آپ کا رب تو شہید نہیں، آپ کا رب تو زندہ سلامت ہے۔ جس دین کی سر بلندی کے لیے حضور لڑ رہے تھے، اب اسی دین کی سر بلندی کے لیے تم لڑو۔ افراتفری، اور ایسی افراتفری کہ مسلمانوں کی تلواریں ایسی ٹکرائیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت یمان، حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ، وہ میدان میں آئے مسلمانوں کے بیچ میں، تو ان پر تلواریں چل پڑیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دور کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز بھی لگائی، ابھی میرے والد، مگر اس ہنگامے میں کون سنتا تھا؟ تلواریں چلیں، خود مسلمانوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قتل خطا کی دیت دینی چاہی، انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں، تم نے میرے باپ کو شہید کر دیا، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایسی افراتفری کا عالم۔ سب سے پہلے حضور پر نظر پڑی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی،
انہوں نے بلند آواز سے کہا اے مسلمانوں مبارک ہو۔ حضور کے سر پر خود تھی اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آنکھوں سے پہچانا کہ اے مسلمانوں مبارک ہو، حضور زندہ سلامت ہیں۔ سارے مسلمان خوش ہو گئے، ایک نئی زندگی مل گئی، نئی توانائی آئی۔ یہ آواز کفار نے بھی سنی، کفار نے اپنی طاقت کو ہر طرف سے جمع کر کے اس کا رخ حضور کی طرف موڑ دیا اور ان کے طوفانی دستے حضور کو رخ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت بھی آیا اس افراتفری میں کہ آپ تنہا رہ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گرد صرف حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور تنہا تھے اس وقت میں نے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تنہا کھڑے ہوئے، آپ کے گرد دو آدمی ہیں سفید جوڑا پہنے ہوئے اور ایسی زبردست جنگ لڑ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں کہ اس طرح لڑتے ہوئے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ دراصل وہ دو فرشتے تھے جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجے۔ آپ نے آواز لگائی انصار کو، فرمایا کون ہے مجھ پر جان دینے والا؟ زیاد بن السکن کی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر، ابھی ہم آ رہے ہیں۔ 5 انصاری آگے بڑھے، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، ایک آگے بڑھتا ہے حضور پر کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے پاس ڈھال تھی نہیں تو اپنے وجود کو انہوں نے ڈھال بنا دیا، اپنے وجود کو ڈھال بنا دیا۔ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، تیر سہتے رہے یہاں تک کہ ایک شہید ہوئے، پھر دوسرے آگے بڑھے، تیر سہتے گئے، شہید ہو گئے، تیسرے آئے شہید ہو گئے، چوتھے آئے شہید ہو گئے، 5ویں آئے شہید ہو گئے، زیاد بن السکن آئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور ان کی جب لاش گری حضور نے فرمایا ان کی لاش کو ذرا میرے قریب لاؤ، تو ان کی لاش کو حضور کے قریب لایا گیا تو ابھی اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ انہوں نے آخر حیات میں اپنے ہونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور پاؤں چومتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اپنا ہاتھ کفار کی طرف کر لیا، جدھر سے تیر آتا حضرت طلحہ اس کو اپنے ہاتھ پر لیتے اور ادھر سے تیر آتا اپنے ہاتھ پر لیتے۔ 35 یا 39 تیر انہوں نے اپنے ہاتھ پر برداشت کیے، ہاتھ کا قیمہ ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ہٹایا نہیں، ہاتھ ان کا پورا شل ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی اس معرکے کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ یوم احد کلہ لطلحہ، احد کا دن، احد کا میدان تو طلحہ نے لوٹا ہے، احد کا اجر و ثواب تو طلحہ نے سمیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے پھیلا دیا اور ایک ایک تیر حضور پکڑاتے جاتے۔ سعد بن ابی وقاص کفار پر تیر چلاتے اور ان کے مجمع کو منتشر کرتے۔ حضور ان سے فرماتے ارم سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ جملہ 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس وقت میں وہ بھی آئے اور حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ احد میں حضور نے اپنی تلوار کسی کو نہیں دی، آپ نے اعلان کیا کون لے گا؟ حضرت عمر آگے بڑھے، آپ نے نہیں دی۔ زبیر بن العوام آگے بڑھے، آپ نے نہیں دی۔ اور صحابہ آگے آئے، آپ نے نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار جو غزوہ بدر میں آپ کو مال غنیمت میں ملی تھی، وہ تلوار آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ابتلا آزمائش کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے کہ یہ تیر ہمیں لگیں حضور کو نہ لگیں۔ اور اس دفاع میں بھی ادب کا وہ عالی، اس عالی مقام پر کھڑے ہوئے
کہ رخ کفار کی طرف نہیں، کہ حضور کی طرف پیٹھ نہ ہو، بلکہ اپنا چہرہ حضور کی طرف کیا، کمر کفار کی طرف کر لی کہ تیر آ رہے ہیں کمر پہ لگ رہے ہیں۔ اس طرح ڈھال بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے۔ ان آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کی، قربانیاں دیں جس سے اور ایسی قربانیاں دیں کہ اس کی مثال بعد میں تو ملنا ناممکن ہے۔ انبیاء سابقین کے صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں نہیں ملتی جو حضرات صحابہ کرام میں جس کی مثالیں اور نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت پر آزمائشوں کا پردہ ڈالا ہے، آزمائشوں کا پردہ ڈالا ہے کہ ان آزمائشوں سے گزر کر آگے جا سکتے ہو، گزر کر آگے جنت ملے گی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل اب جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ اور اپنی رائے دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت کو دیکھنے گئے اور اس کے اوپر پردہ دیکھا، آزمائشوں کا، ابتلاء کا، مشقتوں کا، حلال اور حرام کی تمیز کا اور قربانیوں کا، طرح طرح کی قربانیاں۔ یہ تو چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں، اور تاریخ ایمانی میں بڑی اس سے بھی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، ام انمار کے غلام تھے، اور ان پر کون سا تشدد تھا جو نہیں ہوا۔ دوپہر کے وقت میں مکہ کی زمین سورج کی دھوپ اور آگ سے جلتا توا بن جاتی، ان زمینوں پر ان کو لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھے جاتے اور ان سے کہا جاتا پیچھے ہٹو، ایمان کو چھوڑ دو، مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک مرتبہ انگارے دہکائے گئے اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو ان انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اور اوپر ایک آدمی سینے پہ پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اٹھنے نہ دیا گیا جب تک وہ سارے انگارے ان کے خون سے بجھ نہ گئے اور ٹھنڈے نہ پڑ گئے، اس وقت تک اٹھنے نہ دیا۔ کئی سالوں کے بعد دور فاروقی میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا، اور پھر پیچھے سے کپڑا اٹھایا، کمر دکھائی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ برس کی طرح پوری کمر پر سفید داغ تھے۔ ایسا ظلم ہوا پر ایمان کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ انگاروں پر لیٹ جاتے، احد احد کی صدا لگاتے۔ ایسی مشقتیں ہیں جو پردہ اللہ نے جنت پر ڈالا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ مناظر دیکھے اور واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتاؤ جنت کو کیسا پایا؟ تو بڑے مایوس ہو چکے تھے اور عرض کرنے لگے وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا، ایک بھی نہیں جائے گا۔ پہلے کہا ایک پیچھے نہیں رہے گا، سب جائیں گے، اب کہا آپ کی عزت کی قسم ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جائیں گے، اگرچہ کم ہوں گے، ان ساری قربانیوں سے گزرنے والے بھی ہوں گے۔ قربانیوں سے گزرنے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان۔ ہم سارے مومن تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ حقیقت جو آدمی کو حضرت خبیب کی طرح ہنستے ہنستے تختے دار پر لٹکنے پر مجبور کر دے، بلال کی طرح انگاروں پر ہنستے ہنستے لٹا دے، وہ کیفیت، وہ ایمانی کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ایمانی کیفیت جو دل میں مل جائے، دل میں اتر جائے، اور جس سے ہر قربانی کا سہنا
برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہمیں اپنی اتنی خشیت، خوف اور ڈر عطا فرما جو ہمارے اور خوبصورت گناہوں کے درمیان حائل ہو سکے، چمکتے ہوئے گناہوں کے درمیان حائل ہو سکے۔ اس لیے گناہ میں ایک ظاہری طور پر ایک لذت ہے، کشش ہے، تو اس سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ہمیں وہ یقین اپنی ذات کا عطا فرما، اپنی ذات کا وہ یقین عطا فرما جس کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے مصائب سہنا ہمارے لیے سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو یہ یقین کے بغیر مصائب برداشت نہیں کیا جا سکتے۔ یقین نہ ہو تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی بات صحیح ہے، ایک